والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ابھی ہم نے تلاوت سنی سورہ آل عمران آیت نمبر 102 سے 110 کی. اب انشاءاللہ ہم ان کا مختصر ترجمہ و تشریح دیکھتے ہیں.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے، ایسے لوگوں کی سخت سزا ہوگی۔ اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ ان آیات مبارکہ میں امت مسلمہ کا اتحاد اور اس کے فائدے، اور امت مسلمہ کا آپس میں تفرقہ اور پھوٹ ڈلنا اور اس کے نقصانات بتائے جا رہے ہیں۔ اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک پوری امت ایسی وجود میں آئی کہ جس کی جغرافیکل باؤنڈریز سے زیادہ اس کی نظریاتی باؤنڈریز اہم ہیں، اور ان آیات میں اسی بات کا ذکر ہے کہ اگر مسلمان بحیثیت امت اپنی نظریاتی باؤنڈریز کو نظر انداز کریں گے اور صرف اپنی جغرافیکل باؤنڈریز ہی میں کنفائن ہو کے رہ جائیں گے تو اس کا ان کو خود نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت میں موت آنا اور زندگی اللہ سے اس طرح ڈر کے گزارنا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تقوی پر ساری زندگی کے لیے ثابت قدم رہنا، تو ایسے ہی انسان کو موت تک استقامت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ انسان جس طرح کی زندگی گزارتا ہے اسی طرح کی اس کی موت آتی ہے۔ جو شخص اپنی صحت میں اور اپنی قوت کے دنوں میں اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارے گا، اپنی عمر کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں کھپائے گا، تو اس کی موت بھی اسلام کی حالت پر ہوگی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے فرمائی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اس کا تقوی اختیار کرنے کا، تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے اور اس کو فراموش نہ کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اور اس آیت میں یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ تقوی کے سلسلے میں اللہ کا ہم پر کیا کیا حق ہے اور اس بارے میں بندے کا کیا فرض ہے۔ سورہ التغابن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارا بس چلے، جتنا تم سے ہو سکے۔ سو ہمارا دل اور ہمارا جسم دونوں کے بارے میں تقوی کی تفصیلات ہمیں قرآن اور سنت میں ملتی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جس کام سے ہمیں روکا ہے اس سے ہم رک جائیں، اور جس کو انجام دینے کا حکم دیا ہے اس کو ہم انجام دے لیں۔
اور جسے انجام دینے کا حکم دیا ہے اس کو ہم انجام دیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن آسمان سے زمین تک تنی ہوئی اللہ کی رسی ہے، لہٰذا قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں اگر، تو پھر ہم تفرقے سے بچ جائیں گے، پھر ہم سب کا مبلغ علم ایک ہی ہو جائے گا، ہم سب کا مطمع نظر، ہم سب کا مطلوب مقصود ایک ہی ہو جائے گا۔ تو ایسے میں پھر سب کے سب ویسے ہو جائیں گے جیسے سورہ الصف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، ان کے درمیان میں کوئی رخنہ نہیں ہوتا، کوئی کمزوری نہیں ہوتی جہاں سے کہ دشمن انٹروڈ کرے۔ اور یہی وہ کام ہے کہ جو ہمیں تقویٰ پر کاربند رہنے میں مددگار ہوگا۔ امت کا اتحاد، امت مسلمہ کا اتحاد ایسی چیز ہے کہ جو امت مسلمہ کو مجموعی طور پر تقویٰ پر قائم رکھتا ہے۔ اللہ کے دین پر مضبوطی سے کاربند رہنا، تمام مسلمانوں کا یک آواز ہونا، مل جل کر رہنا، آپس میں اختلافات نہ رکھنا، یہی تقویٰ کی علامت ہے۔ اور دین پر متحد رہنے سے ہی آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، جس سے دین مزید درست ہوتا ہے اور دنیا بھی درست ہوتی ہے۔ اتحاد کی وجہ سے مسلمان وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو عام طور پر نہیں کیے جا سکتے جب سب الگ الگ اپنے اپنے ایک راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اتحاد کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون ممکن ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر اختلافات ہوں اور تفرقہ ہو تو اس کی وجہ سے ممالک کا نظام بھی درہم برہم ہوتا ہے، شہروں کا نظام درہم برہم ہوتا ہے، اور اسی طرح سے انٹرنیشنل لیول پر بھی مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، اور نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ہر شخص اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ نے ان کو نصیحت کی کہ تم لوگ آپس میں دونوں اختلاف نہ کرنا، لا تختلفا، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف لائے کہ وہ کون سی اسپیسیفکلی وہ کون سی رات ہے، تو دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو میرے ذہن سے، میرے دل سے وہ بات اٹھا لی گئی کہ خاص طور پر وہ رات کون سی ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کی ایک عام لڑائی، چاہے وہ دو لوگوں کی ہو، چاہے وہ نیشنل لیول کی ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول کی ہو، اس میں مسلمانوں کا کئی طرح کا اپنا ہی نقصان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تم پر انعام کیا، تم پر جو نعمت کی، اس کو یاد کرو۔ اور وہ نعمت کیا تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی مسلمانوں پر، کہ جب تم دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اہل عرب کا اپنا ایک جو طریقہ کار تھا وہ بھی یہی تھا کہ یہ لوگ لمبی جنگوں میں ہر وقت انوالو رہتے تھے۔ ان کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا تھا کہ جنگ شروع کس بات سے ہوئی تھی، معمولی سے معمولی بات پر ان کی جنگیں چھڑتیں اور کئی سال، کئی نسلیں اسی کے اندر تباہ ہوتی رہتیں، اسی کے اندر کھپتی رہتیں۔ تو یہی حالات تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی جب محبت ڈالی تو وہ جو قبائلی تعصب تھا جس کی وجہ سے جنگیں ہو رہی تھیں، ان کی بجائے مختلف قبائل کے لوگ جو آپس میں ہر وقت تلواریں تان کے کھڑے ہوتے تھے، وہ بھائی بھائی بن گئے۔ اور اس کی سب سے اہم اگزامپل ہمیں وہ ملتی ہے کہ جو مدینہ میں اوس اور خزرج کی ہے، کہ لگاتار کئی نسلوں سے یہ آپس میں دشمن تھے، ان کی جنگیں چلی آ رہی تھیں۔ اور آپ سوچئے کہ ایک مدینہ کی چھوٹی سی بستی اور اس کے اندر دو قبائل آپس میں اتنے ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن، تو کتنا انریسٹ ہوگا وہاں پہ۔ لیکن اسلام آیا، اوس نے بھی اسلام قبول کیا، خزرج نے بھی اسلام قبول کیا، اور اسلام کی وجہ سے جو ان کے اندر ایک اتحاد پیدا ہوا اور جو ان کی آپس میں محبت پیدا ہوئی، وہ اسلام کے علاوہ کسی بھی اور صورت میں پیدا نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی ہو پا رہی تھی۔ حالانکہ جنگ بندی پر یہ اب متفق ہو چکے تھے، لیکن محبت تو بہت دور کی بات تھی۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آپس میں اسلام کے رشتے میں باندھا، اور یہ سب سے بڑی نعمت تھی۔ یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، تو اس سے علماء نے یہ بھی ایک لطیف نکتہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت انسان کے اوپر ہو، انسان کو اس کا ذکر کرنا چاہیے، اور انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ ہو تم لوگوں میں ایک امت، ایک گروہ، تو سب میں، امت مسلمہ میں ہر جگہ پر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ خیر کی طرف بلائے اور معروف کا حکم دے اور منکرات سے روکے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم اسکالرز کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اور یہ اسپیشلسٹ کا ایک گروہ ہے جو کہ ہر معاشرے میں ایک موجود ہونا چاہیے، اسلام کو درپیش ہونے والے نت نئے چیلنجز کا جواب دینے کے لیے، اجتہاد کرنے کے لیے، قرآن و سنت سے مختلف مسائل کا استنباط کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح سے مثلاً بائیو میڈیکل ایتھکس کی کتنی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ سائنس کی میڈیکل جو ایڈوانسمنٹ ہے اس میں ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں، اور کہاں پہ ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی ہے، کہاں پہ ہمیں تقدیر کے فیصلوں کو ماننا ہے، نہ کہ ہم ایسے کام کریں کہ جو ہماری شریعت کے ہی منافی ہوں۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر اسلامک بینکنگ کے مسائل ہیں، تو ایک تو گروہ ایسا ہونا چاہیے امت مسلمہ میں علماء کا، اسکالرز کا، کہ جو مختلف پیش آنے والے نت نئے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالیں اور مسلمانوں کو بتائیں، اور معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں۔ معروف کہتے ہیں ہر اس نیکی کے کام کو کہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور یا پھر ایک مسلمان معاشرے کے اہل ایمان اس کام کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے منکر ہر وہ برائی کہ جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں برائی کے طور پر کیا، یا حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ برائیاں ہیں، یہ منکرات ہیں، یہ کام نہیں کرنے، اور یا پھر ایک معاشرے کے، ایک مسلمان معاشرے کے اہل ایمان اس کو برا سمجھتے ہوں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں، یہ ہے اصل کامیابی۔ اگر یہ کام علماء نہ کریں تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں بگاڑ آئے گا، اور معاشرہ اسی ڈگر پہ چل پڑے گا جس ڈگر پر ہم سے پہلے اہل کتاب کا چلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں سورۃ المائدہ میں فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، بنی اسرائیل میں سے، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، بوجہ جو انہوں نے نافرمانیاں کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ اپنی نافرمانیوں میں حد سے نکل جاتے تھے۔ اور آگے ان کا ایک میجر جرم کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو ان منکرات سے منع ہی نہیں کرتے تھے جو وہ کرتے تھے، یعنی سارے کا سارا معاشرہ جو ہے وہ منکرات میں ڈوبا ہوا تھا، اور کوئی دوسرے کو منع نہیں کرتا تھا سمیت ان کے علماء کے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا تھا وہ جو وہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے سورہ المائدہ ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہ منع کیا ان کو ان کے درویشوں نے اور ان کے علماء نے، عن قولہم الاثم، ان کے گناہ کی باتوں سے، واکلہم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برا تھا جو کچھ بھی وہ کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں امت مسلمہ کو ایک نصیحت دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو آپس میں تفرقے میں پڑے اور آپس میں اختلافات کیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔
آپ سوچئے کہ واضح نشانیاں یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات، انبیاء کرام آ جانے کے بعد لوگ کیوں اختلاف کرتے ہیں آپس میں؟ پھر کس بات کی ضد رہ جاتی ہے؟ اگر انسان اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو تو پھر اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ بات کہنے والا کون ہے۔ لیکن تفرقہ کب ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں بغیم بینہم، جب آپس میں ایک دوسرے کی ضد آ جاتی ہے کہ فلاں گروہ کی بات تو میں نے سننی ہی نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے ہے عذاب بہت بڑا۔ اب اس آیت میں ان لوگوں سے مراد یہود اور نصارہ لیے گئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ اس کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے تھے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقے کے سوا باقی سب دوزخی ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نجات پانے والا فرقہ کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جس کے اوپر میں چلا ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، وہ فرقہ سیدھے راستے پر ہوگا۔ یہاں پر اگر ہم کچھ اگزامپلز دیکھیں کہ کہاں کہاں مسلمانوں پر کیسی کیسی آفت ٹوٹی، کہاں کہاں مسلمانوں کی اتنی گلوریس حکومتیں جو ہیں وہ زوال پذیر ہوئیں اور ان کی وجوہات کیا تھیں۔ ایک اگزامپل ہم آپ کو مسلم اسپین کی دیتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا۔ 800 سال کی مسلمانوں کی حکومت، وہاں پر جب مسلمان آئے تو ان کا نقشہ ہی اور تھا، اور وہاں مسلمانوں نے آ کر انفراسٹرکچر اس طرح کا بنایا کہ جو آج بھی موجود ہے۔ پھر مسلمانوں کے علماء نے وہاں پر ایسی ایسی خدمات کیں، وہاں پر ایسی ایسی کتابیں لکھی گئیں اور اتنی دین کی خدمت کی گئی، لیکن ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کا آپس میں ایک انٹرنل ڈسکارڈ شروع ہو گیا، آپس میں تفرقات نے جنم لیا، اور چھوٹی چھوٹی سی اسپین کے اندر ریاستیں بن گئیں، اور پھر جو دشمن تھا اس کو کچھ مشکل نہ ہوئی اور اس نے آخری جو اسپین کا بادشاہ تھا اس کو جب جلا وطن کیا گیا تو اس کو افریقہ بھیجا گیا، اور وہاں جا کر اس کے بچوں نے بھیک مانگی اور اس کی بیوی نے چرخہ کاٹ کر انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ تو یہ زوال کب آتا ہے؟ باہر سے دشمن مسلمانوں پر اس طرح سے کبھی بھی حملہ آور ہو کر سکسیسفل نہیں ہوتا جب تک کہ مسلمانوں کے اندر کی چولیں نہ ہلائی جائیں، اور یہی اسلام کے اوپر حملہ ہمیشہ رہا ہے، اور یہی ایک ٹیکٹک ہے کہ ہمیں ود اسلام تو وار چاہیے ہی نہیں، ہمیں وار ودن اسلام چاہیے۔ اسلام کے ودن جب وار ہوگی تو باقی کا کام تو دشمن کے لیے آسان ہی آسان ہے۔ اسپین کے مسلمانوں نے جو عروج دیکھا اور اس کے بعد زوال کی ایسی دلخراش داستان ہے کہ اولئک لہم عذاب عظیم کی ایک دنیا میں جو تصویر نظر آتی ہے کہ ان لوگوں کی کتابیں جلائی گئیں، اور مسجد قرطبہ جس کے لیے مسلمان جان دینے کو بھی تیار تھے، ایک صبح اس کو چرچ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں تفرقے میں پڑتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس روز کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جو چہرے سیاہ ہوں گے یعنی اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے وہ چہرے سیاہ نظر آ رہے ہوں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان آ جانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو پھر عذاب کا مزہ بوجہ جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اکفرتم بعد ایمانکم کا معنی مفسرین نے کیا ہے کہ اسلام لے آنے کے بعد، ایمان دل میں آ جانے کے بعد تمہارے تفرقے کی یہ حالت ہو گئی کہ تم ایک دوسرے کے خلاف دشمن کے الائز بننے لگ گئے، تو پھر تم اس عذاب کا مزہ چکھو گے جو تم نے کفر کیا، جو تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ کیونکہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی گروہ جب کسی غیر مسلم کے ساتھ مل کر دوسرے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کی نقصان کے درپے ہوتا ہے اور صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے، تو وہ خود عذاب کا مزہ پہلے چکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ اور جو چہرے سفید ہوں گے
وہ کہاں ہوں گے؟ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے مراد جنت لی گئی ہے۔ اور اگر دنیا میں دیکھا جائے تو جو لوگ متفق ہو کے رہتے ہیں، اگر اسلام کے نام پر اتفاق ہو جائے امت مسلمہ کا، تو آج بھی وہی عروج امت مسلمہ دیکھ سکتی ہے کہ جو خلافت راشدہ میں دیکھا تھا۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ نازل کر رہے ہیں، حق کے ساتھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اور حق کے ساتھ پڑھنے سے مراد ہوتی ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، کچھ بھی ایگزیجریٹڈ نہیں ہے، کوئی بھی چیز باطل یا مفروضے پر مبنی نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر کسی قسم کا بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا، کرنا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ ارادہ بھی نہیں کرتا کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے کا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ کی ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور، آپ دنیا میں کیا پالیسیز بناتے ہیں، آپ دنیا میں کس کے ایلائز بنتے ہیں، آپ دنیا میں اتحاد رکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یا تفرقہ پیدا کرتے ہیں، آپ اسلام کی عزت کے لیے کتنے تگ و دو کرتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پھر پہلے بات ہوئی کہ ایک گروہ تمام امت میں سے ڈفرینٹ جگہوں پر ایسا ہونا چاہیے کہ جو علماء کے لیول کا ہے اور جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور عالم کے، اسکالر کے لیول پر وہ استنباط اور اجتہادات کرتا ہے۔ لیکن بحیثیت امت مسلمہ، ایک جو امت مسلمہ کا فرد ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نافذ کر دی ہے۔ امت مسلمہ کے لوگ سیلف سینٹرڈ اور اپنی ایک ذاتی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، صرف اپنی ذاتی عبادت جو ہے، یعنی ایک اس لیول پر کہ اپنے عبادات کے لیول پر زندگی گزار دیں، تو یہ کافی نہیں سمجھا گیا کہ وہ صرف عبادات کے لیول پر زندگی گزار دیں، تو اس سے ابو بھی ہونا ہوگا، عظیمت کے لیول پر زندگی گزارنی ہوگی امت مسلمہ کے ہر فرد کو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو اس آیت کی روح سے امت مسلمہ کا ہر فرد ایک حد تک ذمہ دار ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کی ایک رعایا ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہ بہترین امت ہو، یہاں پر مسلمانوں کو امت خیر کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امت وسط کہا ہے، معتدل امت، بہترین امت۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اور بحیثیت امت تمہارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نے بھی، سب نے معروف کا حکم دینا ہے، اپنے گھر والوں کو دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کی ایک رعایا ہے اور ہر ایک کی رعایا سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ اپنے گھر پر نگران ہے، ماں اپنے بچوں پر نگران ہے، اپنے شوہر کے مال پر نگران ہے، ہر کوئی اپنے اپنی کیپیسٹی میں اور اپنے اپنے دائرۂ کار میں کسی نہ کسی طرح سے رسپانسبل ضرور ہے، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، یہاں تک کہ اپنے ملازمین کی تربیت کیسے کی، اپنے معاشرے میں کس کس طرح سے خیر پھیلائی، کہاں معروف کو پروموٹ کیا اور کہاں منکرات کو روکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی منکر ہوتا دیکھے، کوئی برائی ہوتی دیکھے، تو اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکتا ہو تو پھر اس کو دل میں برا جانے۔ اور یہ ایمان کا ایک کمزور ترین لیول ہے کہ انسان صرف دل میں برا جانے، اور اگر ہم کسی ہوتی ہوئی برائی کو دل میں بھی برا نہیں جانتے اور یہاں تک کہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر لیتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے، تو پھر ایمان کا کوئی بھی لیول ہمارے اندر موجود نہیں رہتا۔ برائی کو برائی سمجھنا ایٹ لیسٹ ضروری ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا،
اہل کتاب کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو ان کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی کتاب کو، بیت اللہ کو بحیثیت قبلہ اول یہ ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور مسلمان جب مکہ سے مدینہ آئے تو مسلمانوں کو طمع تھا اس بات کا کہ یہ تو ضرور ایمان لے آئیں گے، ان کی کتابوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، تو ان کو تو ایمان لانا چاہیے تھا، اور اگر یہ ایمان لاتے تو یہ ان کے اپنے ہی حق میں بہتر ہوتا، لیکن تھوڑے ہی تھے جو ایمان لائے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثریت ان کی نافرمان ہی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم اور برائیوں سے مخالفت کرتے رہو، ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، پھر تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ہمیں خود کو کیا فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ معذرتاً الی ربکم، اپنے رب کی طرف ایک عذر لے کر جانا، جیسا کہ اصحاب سبت جو تھے ان میں سے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو خود مچھلیاں تو نہیں پکڑتا تھا لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو خود بھی نہیں پکڑتا تھا اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتا تھا۔ تو ان کو جو سیکنڈ گروہ تھا جو چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ دین ان کا پرسنل میٹر ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں برے بنتے ہو، تم کیوں ان کو جا جا کے کہتے ہو کہ تم مچھلیاں نہ پکڑو؟ تو انہوں نے کہا تھا معذرتاً الی ربکم، اپنے رب کی طرف ایک عذر پیش کرنے کے لیے کہ یا اللہ ہم نے بتا دیا تھا، ہم نے ضرور اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی۔ پھر اسی طرح سے علی بن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ پھر تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی حجت لوگوں پر تمام کرنے کے لیے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام پہنچایا تھا اور امت مسلمہ نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہم تک تیرا پیغام نہیں پہنچا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں رسولم مبشرین و منذرین، رسول خوشخبریاں دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر ہم نے بھیجے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد بندوں کو اللہ کے اوپر اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت نہیں بھیجی تھی۔ تو اب جب رسولوں نے ہدایت پہنچا دی اپنی اقوام کو، اور امت مسلمہ ہی وہ ایک واحد نیشن ہے جنہوں نے اپنے رسول کا سارا مشن اور ساری ذمہ داری اٹھانی تھی اور آگے پہنچانی تھی، تو اگر ہم پہنچائیں گے تو پھر یہ حجت تمام ہوگی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بہت ہی خوبصورت بات کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم ہوتا ہے، تو ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور امر بالمعروف کرنا بھی صدقہ ہے، اور نہی عن المنکر کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور پھر اگر کوئی انسان ان میں سے کچھ بھی نہ کر سکے تو وہ ضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، تو وہ ان سب کو سفائس کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے ثواب کے حصول کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، اگر ایک انسان بھی تیری وجہ سے ہدایت پا جائے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ ہماری برائیوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا برائیوں کا کفارہ بنتا ہے، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آدمی فتنے میں مبتلا رہتا ہے، اپنے گھر والوں کے حوالے سے، اپنے مال کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے ہمسایوں کے حوالے سے، اور اس سے کوئی نہ کوئی کوتاہیاں، کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو کفارہ بنتے ہیں ان گناہوں کا اس کی نماز،
اس کا روزہ، اس کا صدقہ اور اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، اور آخری بات کہ یہ رسولوں کی سنت کا اتباع ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی لیول پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر تمہیں مجھ سے ملتی ہے تو اس کو آگے پہنچا دو۔ اور العمل بالآیات آبویسلی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ مفلحین میں شامل ہو سکیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه. يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح.